السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں ہوں محمد مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے اس چیز کے اوپر کہ لاہور پنجاب کالج کے اندر ایک فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی۔ ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ یاد رکھے۔ ہم بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر مجرم کو جس چیز کا وہ مستحق ہے، جتنی سزا کا مستحق ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اب ہم سزا کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن پورے معاشرے کے اندر وہ مرض جو بڑھ چکا ہے، اب حکیم زاہق یعنی کامیاب حکیم جو ہوتا ہے، تجربہ کار حکیم جو ہوتا ہے، وہ مرض کی اصل تشخیص کو دیکھتا ہے، اس کی اصل جڑ کو دیکھتا ہے، اوپر سے علاج نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے سر میں درد ہو اور دوسرا اس کو گولی پیناڈال پہ پیناڈال کھلائے رکھے، تو اس سے انسان کی صحت بحال نہیں ہوگی۔ سر کا درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ اصل کوہ کو دیکھنا چاہیے کہ سر میں درد کس وجہ سے پڑ رہا ہے، تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، ہماری بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ ظالم اور جابر بنے ہوئے ہیں، لیکن اس بیماری یہ جو پھیل چکی ہے، اس بیماری کی اصل وجہ ہم اسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہی بنتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کس طریقے سے کیا جائے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں قانون قدرت سے ایک نظام لے کر دیا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کی مکمل حفاظت، مکمل تحفظ۔ عورت کا مکمل تحفظ کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کے والد کو اس کا نگہبان بنایا گیا، اس کا خادم بنایا گیا، والد اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا بھائی، پھر اس کا شوہر۔ پھر ان تمام گارڈز کے باوجود شریعت نے کہا کہ عورت حفاظت کرے، وہ حجاب لے۔ پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ جب ہم نے اپنی فیمیل کو، اپنی خواتین کو بے حجاب کر دیا ہے، بے پردہ کر دیا ہے، وہ مردوں کے سامنے ایسا نیم برہنہ لباس پہن کے آتی ہیں جس کی وجہ سے مردوں کی شہوت، ان کی خواہشات فطری جو ہے اس کو بھڑک ملتی ہے، اس کو پروان چڑھتا ہے، تو لا محالہ وہ مرد جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ ایک درندہ بن جاتا ہے۔ جب مرد درندہ بن جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی عورت کو، کسی نہ کسی خاتون کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پردے کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو طے کریں۔ اب اگر ہم پھر سوال یہاں پر ایک ڈسکس کر لیتے ہیں، ہماری بچیاں جو سکول میں پڑھتی ہیں، کالجز میں پڑھتی ہیں، ان کی جو لباس ہے، ان کی جو وردی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب ہماری جو بچیاں سکول جاتی ہیں اور ہماری جو بچیاں کالجز، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، ان کا لباس کیا ہے؟ وہ ایسا لباس، چست لباس پہن کے جاتی ہیں کہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ عریاں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض سکولوں کے اندر، بعض کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو سکارف لینے اور ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورت جب باہر کام کاج کے لیے نکلے تو اپنی چھاتی کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر جلابیبہن، اپنے لباس، اپنے اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو جو ہے وہ ڈال دے، تاکہ عورت کے خد و خال جو ہیں وہ نمایاں طور پر نظر نہ آئیں۔ جوان بچیاں جن کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچی جوان ہے، اگر وہ نیم برہنہ لباس پہن کر باہر جائے تو لا محالہ ایسے کیسز بڑھیں گے، اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اب لاکھ احتجاج کر لیں، کمی نہیں آ سکتی۔ اب خواہ کتنا ہی مطالبہ کیوں نہ کریں کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس سے کمی نہیں آئے گی۔ خدا را حکومت وقت سے التجا ہے کہ تعلیم کا نظام کوئی ایسا بنایا جائے کہ جس میں بچوں کی حفاظت ہو، ان کا لباس وہ طے کیا جائے جس سے بچوں کی عزت کی حفاظت ہو۔ اللہ رب العزت ہماری مسلمان خواتین کی اور تمام خواتین کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔